الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ باحسان الی یوم الدین، اما بعد. محترم ناظرین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمائے گئے. اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ لوگوں کی ہدایت کے لیے، دنیا کو امن سکون کا گہوارہ بنانے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا گیا. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ اس نے تمہارے لیے ایک رسول کو تمہیں میں سے بھیجا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی تعلیم کو عام کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کا تزکیہ فرمایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تلاوت کی اور لوگوں کو صحیح زندگی گزارنے کا ڈھنگ بتایا. جس گھر میں قرآن کا نور آ جائے وہاں امن سکون ساری چیزیں مل سکتی ہیں. جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے پیدا ہو جائیں وہاں یہ سارے امکانات موجود ہیں. جیسے کہ عرب کلچر کے اندر اور اس وقت دنیا میں عموماً کیا کچھ ظلم نہیں ہوتا تھا، انسانوں کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ اور اپنی رعایا کے ساتھ حکمرانوں کا. مگر کس طریقے سے اسلام نے وہ تصورات کو ختم کیے اور اسلام نے ایسی سوسائٹی قائم کی جس کی بنیاد پر ہر جگہ انصاف عدل ہونے لگا. چاہے وہ امیر ہو یا غریب ہو، اسے یقین ہو چلا کہ میرے لیے عدالت کا دروازہ کھلا ہے اور انصاف میرے ساتھ بھی وہی ہوگا جو ایک امیر کے ساتھ ہوگا، امیر کے لیے بھی وہی ہوگا جو ایک غریب کے ساتھ ہوگا. اسی طرح سے ہر طرف خیر اور بہار دیکھنے میں آئی. مگر یہ برکت تھی اسلامی حدود کے نافذ کرنے کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدود کے بارے میں جو باتیں بتائی ہیں وہ اس چیپٹر کے اندر ہمارے زیر غور ہے. ہم نے کوشش کی کہ حدیث کی یہ مشہور کتاب بلوغ المرام اس کا ترتیب کے ساتھ مطالعہ اور اس کا نچوڑ آپ کی خدمت میں پیش کریں اور ہر باب کا خلاصہ ساتھ ساتھ بتائیں تاکہ کم وقت میں زیادہ باتیں آپ تک پہنچ سکیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جرم اور مجرم کو ختم کرنے کے لیے جو اصول بتائے اگر اس پر عمل کیا جائے تو جرم کا بھی خاتمہ ہوگا، مجرموں کی بھی حوصلہ شکنی ہوگی. لیکن کچھ لوگ جرم کو ختم کرنا چاہتے ہیں مگر دوسری طرف سے اس کی زیادہ حوصلہ افزائی کی جاتی ہے. کچھ لوگ مجرموں کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کرتے ہیں، جرم اس طرح سے ختم نہیں ہوتا بلکہ پھیلتا چلا جاتا ہے. تو اسلامی آداب میں یہ بات شامل ہے کہ پہلے جرم کی طرف لے جانے والے روٹس جو راستے ہیں ان پر پابندی لگائی گئی، ان پر قدغن لگائی گئی تاکہ وہ نتیجہ سامنے نہ آ سکے. اور اگر اس کے باوجود کوئی یہ کام کرے تو اس کے لیے سزائیں مقرر کی گئیں. اسلامی سزاؤں کے بارے میں گزشتہ لیکچر میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر کسی کے ذریعے سے کوئی قتل ہو جائے تو اس کے سامنے دو آپشن ہوتے ہیں. یا تو اس کے ورثاء مالی معاوضہ لے کر اس کو چھوڑ دیں، یا نہیں تو قتل کا بدلہ قتل سے لیں، قصاص، کہ اس کو قتل کر دیا جائے گا. مگر یہ ڈیسیجن یہ خود وارثین کو بنانی ہے، نہ کورٹ اس میں دخل دے گا نہ حکومت اس میں مداخلت کر سکتی ہے. یہ اس کے وارثین کو طے کرنا چاہیے کہ ہم کیا چاہتے ہیں. اگر وہ یہ چاہیں کہ قصاص میں اس کو قتل کر دیا جائے، حکومت پابند ہے اس بات کی کہ وہ سزا اس کو نافذ کرے. اور اگر وہ یہ چاہیں کہ ہم قصاص کے بجائے صرف اس کی دیت لے لیں تو بھی جائز ہے. دیت کے سلسلے میں جو جنرل اصول بتایا گیا تقریباً وہ 100 اونٹوں کے برابر اس کی جو مارکیٹ ویلیویشن ہے اس کے مطابق اس کی قیمت لے لی جائے گی. اور اس کا اندازہ ایک اور حدیث میں جیسے کیا گیا وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک قتل اس طرح کا ہوا تو آپ نے اس کے لیے جو فیصلہ کیا وہ 12,000 درہم کا تھا. قتل رجل رجلا على عهد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فجعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم دیته 12,000
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقتول کے ورثاء کے لیے 12,000 درہم دلوائے. تو یہ 12,000 درہم جو ہے چاندی کا سکہ ہے، سلور کوائنز. تو اس حساب سے ان کو یہ معاوضہ دیا گیا. تو اس میں یہ بات ثابت ہوئی کہ اگر وارثین اس کا مالی معاوضہ لینا چاہیں تو اس اندازے کی رقم ان کو دینی پڑے گی اور پھر اس کے بعد بات ختم ہو جائے گی. لیکن زنا ہو گیا کسی سے تو کتنے پیسے دیے جائیں گے؟ کوئی آپ میں سے آپ بولنا چاہتے ہیں؟ جی ماشاء اللہ. جتنا بھی پیسہ دو پیسہ قبول نہیں ہوگا. ہاں، زنا کی جو سزا ہے پیسوں کے ذریعے سے معاف نہیں کی جا سکتی. چوری کی سزا اگر وہ یہ چاہے کہ میں کچھ مالی معاوضہ ادا کر دوں گا، فائن دے دوں گا، یہ نہیں قابل قبول ہوگی. یہ صرف جو بات ہو رہی ہے یہ قتل کے بارے میں، کیونکہ وارثین کو اس کا حق ہے. زنا کی جو سزا ہے وارثین کی مرضی پہ اس کو نہیں رکھا گیا. چوری کی سزا وارثین کی مرضی پہ اس کو نہیں رکھا گیا. وہ شرعی قانون نافذ ہوگا، وارثین مانے یا نہ مانے. زنا کی جو سزا ہے اس کو دے دی جائے گی. چوری اگر کسی نے کی، اس کے رشتہ دار کہیں کہ ہاتھ مت کاٹیے، اس کو قبول نہیں کیا جائے گا. یہ صرف قتل کے بارے میں ہے، کیونکہ ان کو دو آپشن دیے جا رہے ہیں، یا تو وہ قتل کا مطالبہ کریں یا نہیں تو اس کا مالی معاوضہ لیں. اور مالی معاوضے کے بارے میں تقریباً جو بات بتائی گئی 100 اونٹوں کی قیمت، اور جو دوسرے کوائنز میں جو بات لی گئی تھی وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو واقعہ پیش آیا 12,000 درہم کا. اگر آپ کا اس مسئلے میں کوئی سوال ہو تو ہم قبل اس کے کہ آگے بڑھیں پہلے پوچھ لیتے ہیں. آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. شیخ، آپ نے بتایا ہے کہ مقتول کے جو وارث ہیں وہ معاوضہ بھی لے سکتے ہیں اور وہ قصاص بھی لے سکتے ہیں، لیکن کسی شخص کا قتل ہوا، اس کا کوئی وارث ہی نہیں ہے، تو پھر کیا کریں گے؟ اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کے کوئی وارث نہیں ہے تو حکومت وقت فیصلہ کر سکتی ہے اس بارے میں کہ کون تھا، کیا بیک گراؤنڈ تھا، اس کے مطابق وہ جس طرح مناسب سمجھیں گے وہ فیصلہ کریں گے انشاءاللہ. اور آپ نے بتایا کہ کوڑے مارنے کے بارے میں جو بتایا آپ نے کہ جو زنا کرے اور وہ شادی شدہ نہ ہو اس کو کوڑے مارے، کتنے کوڑے مارے جائیں گے اس کو؟ قرآن کریم سورہ نور میں 100 کوڑوں کا حکم ہے. تو یہ نص سے ثابت ہے، اس لیے اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی. 100 کوڑے مارے جائیں گے اس کو. جیسے کہ ابھی اسلامک حکومت میں نہیں ہے ہم لوگ، تو اللہ کا جو حکم ہے وہ عمل نہیں کرنے پہ گنہگار ہوتا بندہ. تو کسی بندے نے زنا کیا یا خون کیا یا چوری کی تو ڈیموکریسی کے حساب سے اس کو سزا ملی، جو یہاں کا لاء ہے، تو اس نے سزا کاٹ لی، اس کے بعد میں پھر بھی کیا اللہ کے نزدیک وہ گنہگار رہے گا کیا؟ دیکھیے، یہ جو سزائیں یہاں پر یا کسی بھی ملک میں کسی کو دی جاتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ سزائیں نہیں ہیں، بلکہ یہ لوگوں نے اپنے حساب سے فیصلے کیے ہوئے ہیں. اگر یہاں کی سزا اگر کوئی بھگت لے تو شرعی سزا جو ہے وہ معاف نہیں ہوتی، بلکہ اس کو توبہ کرنی پڑے گی. اگر کوئی ایسا اس نے کام کیا ہے جیسے آپ نے کہا زنا کاری کا، اگر کوئی شادی شدہ نہیں ہے تو ایسی صورت میں تو اس کو توبہ کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے. اگر چوری کسی نے کی ہے تو اس کے لیے توبہ قبول اس وقت ہوگی جب چوری کی گئی رقم جو مالک تھا، اصل اونر تھا، اس کو جا کر لوٹانا ہوگا. کیونکہ حقوق العباد میں اللہ تعالیٰ اس وقت تک معاف نہیں کریں گے جب تک کہ بندوں کا مسئلہ وہ آپس میں کلیئر نہ کر لیں. کسی کے پیسے آپ لے لیے اور کہتے ہیں یا اللہ تو غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، اللہ نہیں معاف کرے گا جب تک وہ بندہ جس کے پیسے یا زمین یا پلاٹ جو بھی آپ نے قبضے میں لی ہے اس کے ساتھ معاملہ طے نہ کر لیں. تو اسی طرح اگر چوری کرے، اللہ تو غفور الرحیم ہے، بلا شک و شبہ اللہ غفور الرحیم ہے، مگر اس کا یہ قانون نہیں ہے. اس لیے چوری کردہ جو بھی مال ہے آپ کے پاس واپس کر دیں. اگر مال نہیں ہے، مثلا آپ چوری کیے، سارا پیسہ ادھر ادھر کر دیا، اب آپ کے پاس مال نہیں ہے تو آپ کیا کریں گے؟ اگر وہ مال آپ کے پاس نہیں ہے تو جا کر اس کے پاس اس سے کلیئر کر لیں اپنے مسئلے کو. اگر وہ معاف کر دیتا ہے پھر ٹھیک ہے. السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام. شیخ، آپ نے بتایا کہ مقتول کے وارثین کو 100 اونٹ یا 12,000 درہم دیا جائے، تو ابھی کے حساب سے وہ کتنا پیسہ ہوگا؟ اب کہ ہر جگہ کا جو مارکیٹ ویلیو ہے الگ الگ ہے، اسی لیے جج اس کا صحیح فیصلہ کر سکے گا کہ اس وقت کی کیا حالات ہیں. اس کے مطابق اونٹ جو ہے کہیں کسی ملک میں بہت کم قیمت میں بھی ہے، کہیں بہت مہنگا بھی ہے. تو اس لیے صرف اونٹ کا مطلب ایک اندازہ ہے. اگر 100 اونٹ کے برابر قیمت لیں اور دوسرا آپ نے فیصلہ کیا 12,000 درہم کا، تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں معاوضہ جو مالی لیا جائے گا اس کے اندر فلیکسیبلٹی ہے.
السلام علیکم. वालेकुम अस्सलाम. اگر باپ نے بیٹے کو قتل کر دیا تو باپ بیٹے کے بدلے قتل کیا جائے گا یا دیت ہوگی؟ ہاں، اس سے پہلے جیسے گزرا کہ باپ جو ہے بیٹے کے بدلے قتل نہیں کیا جائے گا، یہی حدیث ہے اور یہی علماء کا اکثر جو ہے فتویٰ ہے. صرف امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے میں یہ بات کی ہے کہ اگر باپ اتنا ظلم کرے کہ بیٹے کو جیسے ذبح کرتے ہیں اس طرح کا ذبح کرے گا تو پھر اس کو قتل کیا جائے گا. نہیں صرف غصے کا اظہار کیا اور وہ قتل ہو گیا یا اس طرح کوئی بات ہو گئی تو پھر ایسی صورت میں اس کا جو ہے قتل قصاص میں باپ کو نہیں مارا جائے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال زنا کے تعلق سے ہے. جی اگر کسی نے زنا کیا تو پرانے زمانے میں 100 درے مارے اس کو پھر چھوڑ دیتے تھے. اس زمانے میں زیادہ سے زیادہ عمر قید ہوگی پھر چھوڑ دیتے ہیں، لیکن دوزخ میں اس کی سزا کیا ہے؟ دیکھیے دوزخ میں اس کی سزا بہت ہیبت ناک ہے. اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے. اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج والی حدیث کے اندر بہت تفصیل سے وہ بتایا کہ اس طرح کے لوگ جو برائی میں مبتلا تھے کتنے دردناک عذاب میں وہ مبتلا کیے گئے. تو اس لیے وہاں کا جو عذاب ہے وہاں کا کم سے کم عذاب بھی اگر سمجھنا ہم چاہیں، دنیا کی جو سب سے زیادہ پریشانی اور مصیبت ہے، تکلیف ہے، اس کو تصور میں لائیے، اور جہنم کا جو سب سے کم عذاب ہے اس کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوگا. یعنی دنیا میں جو سب سے زیادہ تکلیف دہ چیز ہے، آخرت میں جو سب سے کم عذاب ہے وہ اس سے بھی کہیں زیادہ بھاری ہوگا. تو زنا کی سزا تو اس سے زیادہ بھاری ہے. اللہ محفوظ رکھے. تو یہاں پر ہم بتا یہ رہے تھے کہ یہ جو حدود اور دوسری جو چیزیں ہیں کس طریقے سے ان پر عمل کیا جائے گا. اس میں کورٹ میں باقاعدہ مقدمہ ہوگا اور اس کے بعد فیصلہ ہوگا. بعض چیزوں میں وارثین کو حق ہے اور بعض جگہ صرف قاضی وقت جو ہے وہ فیصلہ کرے گا. اس سلسلے میں مزید معلومات کے لیے دیکھتے رہیے پروگرام. ایک مختصر بریک کے بعد حاضر ہوں گے انشاءاللہ. محمد سید الکونین والثقلین. کیا ہیں مومن کی ذمہ داریاں؟ ایمان کے تقاضے ادا کرو، عمل صالح کے تقاضے ادا کرو، رکوع کرو، سجدہ کرو، اپنے رب کی بندگی کرو تاکہ تم فلاح پاؤ. آخرت کے طلبگار ہو تو پھر جو ذمہ داری اللہ نے تم پر ڈالی ہے اس کو نبھانے کی کوشش کرو. کیا ہے فلاح و ناکامی؟ رحمت ہے کہ قیامت کے دن قرآن تمہارے حق میں شفاعت کرے گا. لہٰذا جو لوگ ان پر غور کر کے اللہ کو پہچان لیتے ہیں ان کے لیے کامیابی ہے، اور جو اپنی دنیا کے اندر غفلت برتتے ہیں یقیناً ان کے لیے پھر ناکامی ہے. جانیے رب ہم سے کیا چاہتا ہے. دیکھیے رب کا فرمان ہر اتوار شام 6:30 بجے انڈیا میں اور شام 4 بجے سعودی عربیہ میں پیس ٹی وی اردو پر. ڈائیلاگ، ڈسکشن، ڈبیٹ، ریبٹل، کنکلوژن. Eliminate misconceptions about religion. Get enlightened. کراس فائر ہر اتوار رات 8:30 بجے انڈیا میں اور شام 6 بجے سعودی عربیہ میں پیس ٹی وی اردو پر. جہالت، ناانصافی، ظلم، ذات پات، رنگ و نسل، فرقہ پرستی، دہشت گردی آج ساری دنیا کو اپنے شکنجے میں جکڑے ہوئے ہیں اور انسانیت کو تلاش ہے امن کی. اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام اپنی نوعیت کی پہلی اردو عالمی اسلامی کانفرنس، مختلف مکتبہ فکر کے معتبر علماء کرام، ایک پلیٹ فارم، ایک مقصد، امن کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے میں پھیلانا. یہ ایک اتحاد کا کاروان امن. اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر. محمد سید الکونین والثقلین. ناظرین، وقفے سے پہلے ہم بتا رہے تھے کہ اگر کسی کے ہاتھوں کوئی قتل ہو گیا تو اس کی اسلامی سزائیں کیا ہیں. ایک تو قصاص اور دوسرے مالی معاوضہ. اس میں سے اس کے وارثین وہ طے کر سکیں گے کہ ان کو کیا کرنا چاہیے. اگر کوئی میڈیکل ڈاکٹر ہے اور وہ ماہر نہیں تھا لیکن اس کی وجہ سے نقصان پہنچا تو اس کے لیے بھی شرعی طور پر پوری سزا رکھی گئی ہے. جیسے ایک واقعہ ہو گیا تھا، جیسے کہا گیا کہ من تطبب ولم یکن بالطب معروفا فاصاب نفسا، کہ اگر کوئی آدمی ڈاکٹر ہونے کی ایکٹنگ کیا اور پراپر طریقے سے وہ ڈاکٹر نہیں تھا
اور اس کی وجہ سے کسی کا قتل ہو گیا فما دونہ فہوا ضامن، یا کوئی حصہ ڈیمیج ہو گیا وہ اس کا ذمہ دار ہوگا، وہ رسپانسیبل ہوگا۔ اب اس میں طبیب کی بات بتائی گئی، اگر وہ ماہر ایکسپرٹ نہیں تھا لیکن اس نے کسی کا آپریشن کر دیا اور اس کا کوئی حصہ ڈیمیج ہو گیا یا وہ مر ہی گیا تو کون ذمہ داری اٹھائے گا؟ وہ ڈاکٹر کو اٹھانی پڑے گی۔ اور اگر آدمی پورا نہیں مرا، کوئی اس کے ساتھ ڈیمیج والی بات ہو گئی، کوئی حصہ ناکارہ ہو گیا، کچھ ہو گیا، تو اس حصے کی جتنی دیت ہوگی جو شرعی لحاظ سے مقرر کی گئی، مثلا شرعی لحاظ سے اگر کسی کی انگلی آپ زخمی کر کے ختم ڈیمیج کر دیتے ہیں اس کا ایک جرمانہ رکھا گیا، کوئی جو ہے پورا ہاتھ ڈیمیج کرتا ہے اس کا الگ جرمانہ ہے، کوئی کان کاٹ دیتا ہے اس کا الگ جرمانہ، ہر ایک کے مقرر کر دیے گئے۔ اسی حساب سے پھر اس ڈاکٹر کے بارے میں بھی فیصلہ کیا جائے گا۔ یہاں صرف ڈاکٹر کی بات نہیں ہے، تاکہ ہمارے جو معززین میڈیکل پیشے کے ساتھ وابستہ ہیں وہ ہم سے ناراض نہ ہو۔ دنیا بھر میں جو لوگ پروگرام دیکھ رہے ہیں، ہم ان سب کے بارے میں یہی کہیں گے کہ چاہے وہ ڈاکٹر ہو یا کوئی پیشہ ہو جس کی وجہ سے انسانوں کو نقصان پہنچا، مثلا ایک بلڈنگ کنسٹرکشن ہے اور وہ کنسٹرکشن ہو رہی ہے اور جو اس کا انجینئر ہے مثلا وہ انجینئر تھا نہیں اور اس نے جو ہے ایسی ایکٹنگ کی جیسے کہ وہ واقعی انجینئر ہے اور اس نے کسی طرح سے وہ بلڈنگ کا نقشہ کھڑا کر دیا۔ اب لوگ اس کے اندر گئے اور وہ ناقص کارکردگی کی بنیاد پر غلط پلاننگ کی وجہ سے وہ بلڈنگ کلاپس ہو گئی، گر گئی اس کے اوپر، تو اس کے ساتھ اس کا جرمانہ لیا جائے گا۔ جو بھی اس نے حرکت کی اس کا کمپنسیشن اس کو دینا پڑے گا۔ یا اسی طرح کوئی بلڈر ہے، جو لوگ مختلف بلڈنگیں وغیرہ بناتے ہیں، انہوں نے جان کر کوئی ایسی حرکت کی کہ بلڈنگ جو ہے مضبوط نہ ہو سکے اور کسی وقت بھی اس کی چھت گر سکتی تھی، مگر لوگوں کو دھوکہ دیا اور اس نے بتایا نہیں، چاہے مٹیریل غلط استعمال کیا یا جو اصول طے تھے اس سے کم گھٹا کر اس نے یہ کام کی کہ مثلا لوہا جس طرح کا لگنا چاہیے تھا وہ کوالٹی اس کی ریڈیوس کر دی یا کم کر دی، یا اس طرح کی کوئی حرکت اس سے ہوئی ڈیلیبریٹلی، اور اس کی وجہ سے گھر میں لوگ گئے نیا گھر سمجھ کر اور وہ چھت گر گئی۔ کون ذمہ دار ہوگا؟ وہ بلڈر اس کا ذمہ دار ہوگا، اس کو اس کا نقصان دینا ہوگا۔ یا اور شعبوں سے متعلق، مثلا کوئی آدمی کسی کا ڈرائیور ہے، گاڑی لے کر وہ چلا رہا ہے، لائسنس نہیں تھا اس کے پاس مگر اس نے جھوٹ بولا، اور بھی اسی طرح کی کوئی اور کمزوری تھی، اور وہ ڈرائیو کرتے ہوئے کیونکہ وہ ماہر بھی نہیں تھا، اس کو معلوم بھی نہیں تھا، اور وہ اس کا نقصان ہو گیا، وہ اس کا ضامن ہوگا۔ اگر وہ سب چیزیں تھی، ڈرائیور بھی صحیح تھا، پراپر وہ ڈرائیونگ کر رہا تھا، اتفاق سے حادثہ ہو گیا، تب وہ ذمہ دار نہیں ہے، کیونکہ یہ اتفاق ہے۔ ورنہ اگر کوئی آدمی اپنے باس کو بٹھایا ہوا ہے، کوئی انبن ہو گئی تھی، کوئی سمجھیے کہ تھوڑی اونچ نیچ ہو گئی، گرمی سردی ہو گئی، اب وہ کچھ کہا نہیں اپنے مالک سے، جب وہ بیٹھا آفس جانے کے لیے تو گاڑی کا رخ موڑ دیا کسی گڑھے کی طرف، کھڈے کی طرف، کہیں پر، جان کر کہ تم نے مجھے ڈانٹا تھا نا، اب دیکھو میں کیا کرتا ہوں، اسٹیئرنگ میرے ہاتھ میں ہے، تو اب وہ لے جا کر کہیں اور اس طرح سے لگا دے گاڑی کو، تو اس کا پورا نقصان اس ڈرائیور سے لیا جائے گا، کیونکہ وہ اس نے یہ حرکت کی ہے۔ اور اگر آدمی مر جائے گا تو وہ قتل کی بات ہوگی، کیونکہ ڈیلیبریٹلی تم نے یہ کام کیا، جان کر عمدن تم نے اس کو نقصان پہنچایا۔ تو پیشے کے اعتبار سے جو لوگ بھی جس پیشے کے ساتھ وابستہ ہوں، اگر ان کی وجہ سے ایسی غلطیاں ہو رہی ہیں تو پھر اس کی سزا یہاں پر جو مقرر کی گئی اس کو بھی ہم سامنے رکھ سکتے ہیں۔ اور ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ لوگ حاضر ہوئے اور انہوں نے چاہا کہ قتل کی جو سزا ہے اس کو پیسوں کے ذریعے سے پورا کر دیا جائے، یا ایک کیس ہوا جیسے بدکاری کی سزا، اس کو جو ہے پیسوں کے ذریعے سے پورا کر دیا جائے، تو آپ نے اس کا انکار کر دیا۔ کچھ ایک کیس ایسے ہوا کہ آپس میں مسئلہ تھا اور اس نے چاہا کہ فلاں کی سزا مجھے دے دی جائے، یعنی باپ کی سزا بیٹے نے کہا مجھے دے دی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رد کر دیا کہ اس طرح سے سزا نہیں دی جا سکتی، جس نے قصور کیا ہے سزا اسی کو اٹھانی چاہیے، یہ نہیں ہے کہ باپ غلطی کرے بیٹا یا بیٹا غلطی کرے باپ اس کی سزا اٹھائے، ایسا نہیں ہو سکتا، اس کو رد کر دیا گیا، اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا۔ اب اس میں ایک اور بھی بات ہے جو قتل ہی سے تعلق رکھتی ہے، جیسے آج کل بہت سارے فارمیسسٹ کام کرتے ہیں، دوائیں بنانے کا، دوائیں فروخت کرنے کا۔ اگر آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو دوا بنائی جا رہی ہے یہ زہر ہے انسانوں کے لیے، پھر بھی سپلائی کریں گے جان کر، تو وہ اس کا ذمہ دار ہوگا،
کیونکہ اس نے جان کر کسی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو پوری سزا اس کو خود اٹھانی پڑے گی۔ اگر کوئی ایسا ہو کہ دوا تو بنائی تھی صحیح طریقے سے لیکن اس کے اندر کوئی اور بات ہو گئی، مثلا غلطی ہو گئی یا وہ آدمی پر اس کا کوئی اور نقصان دہ اثر ہو گیا تو وہ پھر ذمہ دار اس صورت میں نہیں ہوگا، ورنہ دوا بنانے والا جو بھی دوا بنائے وہ اس کا ذمہ دار ہوگا۔ تو اس سے آپ سمجھ لیجئے کہ اسلام نے کس توازن کے ساتھ سزاؤں کا نظام بھی قائم کیا ہے۔ یہ اللہ کا قانون ہے جس سے بڑھ کر، جس سے محترم، جس سے اعلیٰ نہ کوئی قانون بنایا جا سکا، نہ قیامت تک کوئی بنا سکتا ہے، کیونکہ پورے انسان مل کر اللہ تعالیٰ کے قانون کا مقابلہ کرنا چاہیں وہ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح سے جہاں پر گنجائش ہونے کے باوجود مسلمانوں کی حکومتیں ہیں مگر اسلامی قانون نافذ نہیں، عدلیہ کا سسٹم تک قرآن و حدیث پر نہیں ہے، تو ان کو بھی توبہ کرنی چاہیے کہ کم سے کم عدالتیں اپنی ایسی ہوں جس میں قرآن و سنت کا قانون نافذ ہو سکے۔ آپ کوئی اگر سوال کرنا چاہیں تو پہلے ہم یہاں رکتے ہیں تاکہ آپ کے سوالات لے لیے جائیں۔ آپ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام۔ شیخ آج کل ہے نا جو ہم لوگوں نے دیکھے موسٹلی جو پروسٹیٹیوٹ رہتا ہے ہم اس کے اندر دیکھتے ہیں پبلک جا رہی ہے، ہم لوگ خود دیکھ رہے ہیں، ابھی میرا دوست گیا ہو ایگزامپل، اس کو کیا سزا ہے، شریعت کیا بولتے ہیں، کیا اس کے اندر میرا رول رہے گا، کیا رول رہے گا؟ دیکھیے اگر آپ کو ماشاءاللہ کہ اگر کسی ملک میں جرائم بڑھتے جا رہے ہیں اور آپ کا دوست ادھر جا رہا ہے یا وہ بھی انوالو ہو سکتا ہے اس میں، تو آپ کا کیا کام ہونا چاہیے، یا کسی علاقے میں اس طرح ہو رہا ہے تو پہلی چیز تو ہمدردی کی بات یہ ہے کہ آپ اس کو سمجھائیے، کیونکہ ہو سکتا ہے اس کو معلوم نہ ہو یا ہو سکتا ہے مس انڈرسٹینڈنگ ہو۔ اگر آپ بر وقت اس کو بتائیں گے، مثال کے طور پہ فلاں ملک میں فلاں شہر بہت ڈینجر ہے یا فلاں شہر میں فلاں محلہ بہت ڈینجر ہے، تو یہ آپ کی طرف سے ثواب کی بات ہوگی، نیکی ہوگی، اس لیے کہ ایک آدمی کو نقصان سے بچانا بھی بہت بڑی نیکی ہے، اور آپ نے اس کو نقصان سے بچا لیا، بھلے وہاں جاتا اس کو نقصان ہوتا یا نہیں ہوتا، مگر یہ ہے کہ وہاں جانے سے آپ نے اس کو روک لیا، یہ آپ کی طرف سے ایک بہت بڑا تعاون ہوگا۔ دوسرا آپ کے ذمہ یہ بھی کام ہے کہ جو اتھارٹیز ہیں، جو ذمہ داران ہیں، کم سے کم آپ اپنی آواز ریز کریں، ان کو بتائیں کہ یہاں پر یہ بات ہو رہی ہے۔ جیسے اسٹریٹ کرائم، بعض جگہ ایسے ہوتا ہے کہ فلاں اسٹریٹ 6 بجے کے بعد بند، آپ نہیں جا سکتے وہاں، حالانکہ گورنمنٹ کا قانون نہیں ہے، وہاں کے لوگوں کا اپنا بنایا ہوا گینگسٹر، کہ اگر آپ جو ہے وہاں جائیں گے تو وہ گنڈے ہیں یا آوارہ لوگ ہیں، وہ آپ کو کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ یا بعض جگہ قانون اس طرح کا اپنا آپس میں لوگوں نے بنایا ہوا ہے کہ فلاں پارک میں صرف فلاں ایریے کے لوگ جا سکتے ہیں، دوسرے نہیں جا سکتے۔ پبلک پراپرٹی حکومت کی پراپرٹی ہے، مگر اس میں وہاں کے رہنے والوں نے اپنی آوارہ گردی سے، غنڈہ گردی سے اس طرح کے قانون بنائے ہوئے ہیں۔ تو اس کے لیے صحیح اور بہتر جو آپ کر سکتے ہیں، پولیس کو آپ بتائیے، مقامی جو ذمہ داران ہیں ان کو بتائیے، ان کی توجہ ادھر دلائیے، کیونکہ یہ جرم ہے اور جرم کی سپورٹ کرنا بھی جرم ہے جو اللہ کو ناپسند ہے۔ دیکھیے ذمہ داری تو بالکل یہ ایک بڑی درد دل کی بات ہے، بہت پینفل ہے کہ اگر کہیں مسلمان ہو، مسلمانوں کے علاقے میں جرائم ہو، برائیاں عام ہو، تو یہ زیادہ تکلیف دہ بات ہے۔ تو اس لیے جو ہے ہر جگہ جرم جہاں بھی ہو غلط ہے، چاہے کرنے والا کوئی بھی ہو۔ عربی بولنے والا اگر عربی میں گالی دے گا تو وہ گالی دعا نہیں سمجھی جائے گی، وہ گالی گالی ہے چاہے عربی میں بولے۔ اگر کوئی آدمی انگریزی میں دعا دے رہا ہے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے یہ انگلش میں دعا دے رہا ہے تو اس کو قبول نہیں کیا جائے گا، نہیں، انصاف ہے سب کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس۔ جو گالی دے گا چاہے کسی زبان میں دے وہ گالی ہے، برائی کہیں کرے وہ برائی ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے حدود کو توڑ رہے ہیں، حرام حلال جائز ناجائز یہ سب چیزوں کو ختم کر رہے ہیں، ان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ کا عذاب کبھی زمین پر بھی آ سکتا ہے، کبھی اسی حالت میں ان کو تہس نہس بھی کیا جا سکتا ہے جو اس طرح کی چیزوں میں ملوث ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ان کو بھی معافی مانگنی چاہیے، اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اگر کوئی ڈاکٹر ڈگری ہولڈر ہے، سند یافتہ ہے، لیکن اس کو اتنا ایکسپیرینس نہیں ہے، تجربہ نہیں ہے، تو اس کے ذریعہ کسی مریض کا قتل ہو جاتا ہے، تو پھر اسلامی شریعت کیا کہتی ہے؟ دیکھیے اگر کوئی ڈاکٹر ہے، ڈگری ہولڈر ہے، مگر ایک ایکسپیرینس تجربہ کم ہے اور اس سے یہ غلطی ہو گئی، بعض کام ایسے ہیں جو اچھے تجربے کار ہی کو کرنے چاہیے، اگر اس کے لیے انف تجربہ نہیں ہے پھر وہ کر رہا ہے، وہ ضمانت دے گا اس کی، یعنی جو بھی ہرجانہ ہے، جو بھی نقصان ہوا اس کو اٹھانا پڑے گا۔ لیکن
اگر وہ کوئی ایسا شخص ہے جس کے پاس ایکسپیرینس ہے، غلطی ہو گئی، ہو سکتا ہے غلطی کسی کے ذریعے سے بھی ہو، کبھی کبھی بڑے ماہروں سے بھی غلطی ہوتی ہے، اگر ایسا ہوا تو پھر جو ہے وہ جو ڈپارٹمنٹ ہے یا جو دوسرے متعلقہ ہیں وہ اس پہ غور کریں، ورنہ اس پر اتنا ہرجانہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ صلاحیت بھی رکھتا ہے، تجربہ بھی ہے، بائی چانس یہ بات ہوگی اس سے۔ کیونکہ ہمارے پاس سوالات بھی بہت ہیں مگر ٹائم ہمارا مختصر ہے، یہاں پر ہمیں روکنا پڑ رہا ہے اپنے پروگرام کو۔ انتظار کیجئے ہمارے آئندہ لیکچر کا، حاضر ہوں گے مزید معلومات کے ساتھ انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل